بہار کی قسم وهذا البلد الأمين اور اس امن والے شہر کی قسم لقد خلقنا الإنسان تحقیق پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو فی احسن تقویم بہترین ڈھانچے میں بہترین شکل و صورت میں ثم رددناه اسفل سافلین پھر کر دیا ہم نے اس کو سب سے نیچے ہی نیچے. اللہ رب العالمین نے 3 زیتون کی قسم اٹھائی. 3 قید کی ہے، زیتون کی ہے. اس دے علماء نے مختلف معنی کیتے ہیں کہ 3 زیتون کے درختوں نے درختوں کی قسم اٹھائی ہے، اور بعد نے کیا ہے کہ نہیں کہ تم مراد ملک شام والتین اور زیتون کے نہ مراد ملک شام ہے. ایک چیزاں ادھر زیادہ پائی جاتی ہیں اور دوسرا اس واسطے کہ ملک شام جڑا ہے بہت زیادہ انبیاء اس جگہ پہ آئے اور حشر کا میدان بھی ادھر قیامت والے دن برپا ہوئے. اس واسطے انہاں مراد ملک شام ہے. وطور سین اور طور او پہاڑ جتے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال کلام کریا کرتے اور موسیٰ علیہ السلام سب تو پہلے جب مدین تو واپس آ رہے سن اس پہاڑ دے کول آگ لینے واسطے گئے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی آنا رب، اے موسیٰ میں تیرا رب، آنا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس. مقدس وادی ہے اس واسطے اپنے جوتے اتار کے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام جتھے جا کے اللہ نال کلام کریا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور اس امن والے شہر کی قسم یعنی مکے کی قسم. مکہ بھی شہر امن والا اور سب نالوں اعلیٰ افضل شہر ہے جنہی اللہ نے قسم اٹھائی. ایک قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیق اساں انسان بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کرنا. بہترین شکل کے اندر، بہترین صورت کے اندر، یعنی اساں انسان کو ہر چیز بہتر عطا کرنا اور اساں کو ہر چیز بہتر عطا فرمائی. یہ تقاضا یہ ہے کہ اس انسان کو بہترین کام کرنا چاہیے، سب نالوں بہترین کام کرنا چاہیے. سب نالوں بہترین کام کی ہے جس اللہ نے جس رب نے پیدا کیا اسے سامنے چکے
انہوں یاد رکھے، وہی عبادت کرے، وہدے نال کسی کو شریک نہ بنائے۔ ہر چیز تے انسان کو اللہ نے عطا فرمائی تے پھر شکر ادا ہوتے کرنا چاہیے جنہیں چیز دیتی، لیکن جیڑا دے جیڑا کھائی وہدا گائی، دینا رب ہے، اللہ ہے، نام کسی اور دا لائے جاندے، نعمتاں اللہ نے دیتی ہیں، شکر کسی دا اور دا کری جاندے، عبادت کسی اور دی کردا ہے، چکدا کسی اور دے پاسے ہے۔ فرمایا یہ لائق نہیں اس انسان لائق ہے کہ جے اسا انہوں ہر چیز اللہ عطا فرمائیے کہ انہوں سب کو اللہ اپنے رب دے سامنے جھکنا چاہیے۔ اس سامنے وہ اللہ ہے، اس سامنے وہ افضل ہے، بلند ہے، اس واسطے خود نال کسی کو شریک نہیں بنا، لیکن ادھے باوجود سنبرادتنا بس والا سافرین اسا انہوں تھلے تو تھلے سٹ دیتا ہے، یعنی اس ساڑھے احکام کو چھڑ کے ساڑھی عبادت کو چھڑ کے غیرہ دی عبادت کر کے سب رب تھلے تو تھلے چلا گیا، ذلیل تو ذلیل ہو گیا ہے۔ انہیں اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، اللہ کی عبادت چھڑ کے غیرہ کی عبادت کے کرتے ذلیل ہو گیا۔ اتنا ذلیل ہویا جانوراں دے سامنے جھکن لگ پیا، مٹی دے سامنے جھکن لگ پیا، پتھراں دے سامنے جھکن لگ پیا، درختاں دے سامنے جھکن لگ پیا، مردیاں دے سامنے جھکن لگ پیا۔ اتنا ذلیل کے رسوا ہو گیا ہے، انہیں اپنے آپ اتنا تھلے تو تھلے سن دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے انسان اساں تینوں سب نالوں بہترین شکل و صورت کے اندر بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ انفطار کے اندر فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اے انسان تینوں رب کریم کے بارے کیڑی چیز نے دھوکے دے پاس، تینوں رب کریم نے پیدا کیتا ہے، تینوں نعمتاں رب کریم نے دتیاں نے، کیڑی کیڑی چیز نہیں انہیں تینوں عطا کی تھی، جڑی چیز کی ضرورت ہے اللہ نے تینوں عطا فرمائی۔ یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک، کیڑی چیز نے تینوں دھوکے چ پا دیتا اپنے رب کریم کو چھڑ کر کے غیراں دی عبادت تے لگ گئے، غیراں دے پاسے جھک پے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جنہیں تینوں پیدا کیتا، تینوں درست بنایا، تینوں صحیح بنایا، تیرا ایک اعضاء صحیح کر کے لگایا، اور ایسے ایسے اعضاء قیمتی عطا فرمائے نے کہ تو ساری دنیا بھی دے کے انہیں اعضاء لب نہیں سکتا۔ اس واسطے اپنے آپ کو ذلیل نہ کر، آپ اس رب دے سامنے جھک جس رب نے تینوں بہترین شکل دے اندر، بہترین صورت دے اندر پیدا کیتا ہے، اور تینوں ہر ایک نعمت اعلیٰ تو اللہ عطا فرمائی ہے، اور پھر تیری رہنمائی کی تھی، تینوں پیدا کر کے یہ نہیں چھڑ دیتا کہ جل جدھر مرضی تریا ہے، تیری رہنمائی واسطے پھر اللہ نے آسمان کو کتاباں بھی نازل فرمایا، اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، انہوں نے آن کے تینوں سیدھا راستہ دسیا ہے، اور اس رب دے سامنے جھک، اس رب کی عبادت کر،
اور اس دیا کتاباں کے مطابق زندگی گزار تے پھر تو اس کھڈیا اس نیوی جگہ تو تا نکل سکنا ہے جے تو رب دا حکم نہیں جے اپنے رب کی عبادت کرے گا تے جے نہیں کرے گا وہ چھڑ دے گا پھر سب تو نیوی جگہ جڑی جہنم ہے اس دے اندر جائے گا جہنم سب تو نیوی جگہ قیامت والے دن جہنم کھچ کے لے آتا جائے تو یہ بچن واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے سمجھایا ہے کہ وہ اساں بڑیاں نعمتاں دتیاں نے اس واسطے آسانی سمجھ اور ساری عبادت کریا کر ساڈے نال کسی غیر کی عبادت کر اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ رب العالمین اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قرآن حدیث کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا لنا وترحمنا لنكن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك